بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ سلا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ یوں روز میرا شوہر نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے برفی مٹھائی لاتے۔ جب میں دن بھر گھر کے کام کر کے تھک جاتی تو رات کو میرا شوہر مجھے مٹھائی کھلاتا اور کہتا یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لے کر آتا ہوں۔ میں شوہر کی محبت دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی، مگر وہ مٹھائی میں جب بھی کھاتی جمعرات کو تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو عجیب سی حالت ہوتی۔ یوں ایک جمعرات کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے جوں ہی لیٹی تو یہ شادی کو چند ماہ ہوئے پہلے میرے ساتھ میرا شوہر مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بات نہیں سنتا، برا لگتا۔ دن میں کام کرتی ہوں، اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میری شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا مجھے میٹھا بہت پسند ہے، آپ کے گھر میں تو میٹھا کھاتے ہی نہیں، کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے یہ بات کی تھی۔ اگلے دن ہی جب رات کے وقت میں تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تمہارے لیے برفی مٹھائی لائے ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے، یہ اچانک سے برفی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران و پریشان، انجان کیسے اتنا بدل گئے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر جن کی مرضی کے بنا اس گھر کا پتا بھی نہ ہلتا تھا، اور میرا شوہر مرضی کے بنا سانس بھی نہ لیتے تھے، وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپ کر مٹھائی لا سکتے ہیں؟ مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ایسے ہی پڑی رہوں گی۔ اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی، جیسے ہی کچن میں آئی مجھے سانس نے گھوڑے سے نوازا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں۔ اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا۔ میں دیر سے کیوں اٹھی؟ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، اور جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگ گئی، مجھ سے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا، وہ بولے وہ چلا گیا تو اور کیا، تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا کہ میری بیگم نہیں اٹھی تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ میری ساس کی باتیں سن کر میں اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میری ساس مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے پہلے نہ دیکھا ہو، کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو وہ میری حالت دیکھ کر مسکرانے لگی، مجھے بھی اپنی طبیعت معلوم سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ اب تو یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزرا۔ رات کو میں کچن کے سارے کام ختم کر کے بیٹھی تھی کہ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگی۔ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، میں کدھر کدھر جاتی تھی، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے پہلی دفعہ عجیب عجیب سوال کر رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا، وہ بلا وجہ تو یہ سب نہیں پوچھ سکتی۔ مجھ سے جواب لے کر کمرے میں گئی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی، میں خوش ہو گئی۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ میں مزے سے مٹھائی کھانے لگی۔ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی یہ سارے ایسے کیوں مجھے دیکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ سنا، مجھے حیرانگی ہوئی۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آتا اور عجیب سے لگتی۔ وہ بدلنے لگے تھے اور ہر انسان کا یہ بدلاؤ مجھے ڈرانے لگا۔ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی۔ اپنی آنکھیں بند ہوتی آنکھوں سے میں نے دیکھا مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی میں اپنی آنکھیں کھولوں، پر میں سو گئی گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی، میری طبیعت عجیب ہو گئی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، میں نے اٹھ سکی کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی بار آواز دی اور اس تک شاید میری آواز نہ پہنچی۔ میں خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی، ان تک میری آواز بآسانی آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا ہے، آپ بات کر رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا۔
انہیں لگا جیسے میں نے ان کی بات سن لی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہیں دونوں ماں بیٹی میرے ساتھ؟ مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی۔ میری ساس اور نند وہ اس سے اٹھ کر میرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں دن بدن کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ پر مجھے شک ہونے لگا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ کیا چاہتی ہیں؟ ہر روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میرے شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، عجیب عادت ہو گئی۔ سارا دن میری ایسے ہی گزرتا۔ رات کو میرے شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتے، مجھے رات کا انتظار رہتا تھا جب میں وہ کھاتی، پر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ آ جاتے ہیں، اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید میرے ہسبینڈ کو یہی لگا میں اپنے روم میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی، نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر چلاتے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ہسبینڈ بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی آفس سے آئے ہوں۔ ہمیشہ کی طرح، نہ آپ آج لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، کام زیادہ تھا، وہاں ہی کھانا بھی کھا لیا تھا۔ انہوں نے بھی بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا پر وہ اصرار کرنے لگے۔ پھر پورے اصرار پر میں نے تھوڑی سی مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھاتے ہی مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبھ دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی اور لائٹ آن کر کے دیکھا، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ہسبینڈ سو نہیں رہے بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز لگائی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ مجھے اپنی غلطی لگی اور میں نے لائٹ آف کر دی اور فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتوں میں لگا ہوا ہے کہ پاس اس میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کوئی بول رہا ہے۔ میری جلدی ہی آنکھ کھل گئی۔ میرے ہسبینڈ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کاٹ کرتی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ اچھا، رات کو آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی آیا تھا کیا؟ وہ فوراً گھر آ گئی۔ میری بات سن کر گھبرانے لگے اور ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں سمجھی انہیں دیکھ کر کوئی بھی نہیں تھا وہاں سے گھبرا گئی، جیسے چور کرتے پکڑا جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا شک ہونے لگا۔ وہ کیوں گھبرا رہے تھے؟ آپ پریشان مت ہوں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو، اکثر ایسے خواب دیکھتی رہتی ہوں۔ میں مسکرا کر کہنے لگی، بولے ہاں ایسے ہی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ خدا تعالیٰ، دن میں میری ساس میرے ساتھ اکھڑی رہی، مجھے بہت عجیب لگتا۔ اب اپنی ساس کا رویہ، یہ وہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ کیسے جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر آئی تھی، میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا آپ انکار کر دیتے، یہ نہ جانے میری باپ ایسا کیا کہتے، رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مجھے سمجھ نہ آئی۔ میرا ہاتھ مانگنے کی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔
माँ बाप ने भी दे ना दिया। न जाने क्यों मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप बजाय उदास और परेशान होने के इनकार होने पर भी खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ ना आई, मेरे माँ बाप की विरासत से इनकार करते हैं, वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास ससुर आ गए और कहने लगे, मुझे आपकी बेटी बहू बनाना है। वो कहती, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं और ये नहीं मैं जान सकी वो बातें क्यों क्या इन्होंने परेशान कर देती थी। मैं अच्छी थी, मेरे साथ हाथ, फिर अचानक ये रवैया बदलता जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, पर मैं अपने शोहर पर कोई शक नहीं करना चाहती। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी इनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ा कर लेते हैं। मैं लाउंज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी, मेरी सास मेरे पास आई, गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो। मेरे बेटों को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। मैं जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी, वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी। इसी लम्हे मेरे हस्बैंड आगे, उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे वो रोकता वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। मैं उठकर कमरे में चली गई। पीछे पीछे मेरे हस्बैंड भी अंदर कमरे में आ गए। मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ उसे कुछ बोल भी ना सकी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपने साथ सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर वो मेरे साथ जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से मेरी कोई चीज़ उठा कर लाती तो कभी कोई। मैंने इनसे कभी भी नहीं कोई सवाल किया। मैंने हिसाब से इनकी जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की कि कल इन्होंने कोई जवाब ना दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं इनके इंतज़ार में सोच चुकी थी। मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती। मैंने आना तो घर ही था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा। तो मैं पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने इनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, मैं ये कहकर जी भर कर खाने लगी। फिर जैसे जैसे मैं खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है और इसे इस वक्त तक मुझसे हिम्मत नहीं थी। मैं आंखें खोलो, मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी। मैं दुनिया जहाँ से बेगाना होकर इस वक्त सोने के लिए बेताब थी, लेकिन नज़र रखते ही मुझे सुकून मिला है। इस वक्त मुझे कोई गर्ज नहीं। फिर कमरे में कोई लड़की आती है, सोने से गर्ज की नींद सो गई। ये सोचे बिना वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा शोहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी, आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आती थी। सारा दिन मेरा इस परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खाना शुरू की थी, सिर्फ सारे ही बदल गई। मेरी सास और इनका मेरे साथ बुरा रवैया होगा, मेरे शोहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब मेरे हस्बैंड मिठाई लाए, मैं सोचा मना कर दूं, पर ना कर सकी। जितने प्यास वो मुझे दे रहे थे, मुझे पकड़ा कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए, मैं तकसीम पर सर रख सोने का ड्रामा करने लगी। क्या बातें करते रहे, मुझे कुछ समझ ना आए हुए तो मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था, कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा कि सामने से जो कौन है। वो बात सुनकर मुझे यूँ लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया और पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोते हुए भी मुझे एक पल के लिए अपने हस्बैंड से नफरत हुई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजू पर जिन्होंने लगी इन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे इसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूँ लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वो क्या था, मेरे दिल की अम्मी अब्बू, लेकिन मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया या मुझे समझ ही ना आया मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मुझसे मेरे हस्बैंड क्या चाहता था और ये सब कुछ क्या था। मैं जब सुबह उठी, देखा मेरी आंखें लाल हुई हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था मुझसे इंसान कुछ छुपा रहा है। मेरे हस्बैंड ही नहीं बल्कि इनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो मेरे हस्बैंड भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने क्या मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे न जाने कितने वसवसों ने घेरा। मुझे नफरत होने लगी अपने शौहर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अपने घर चले जाऊं।
اس وقت میں شاید تکلیف میں تھی۔ پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اب کے وقت جب میرے ہسبینڈ گھر آئے، میں نے ان سے پوچھا کوئی کیا بات ہے۔ ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب تھا، مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ میں نے بلایا۔ اچانک میری نظر ان کے بازو پر گئی جہاں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے کوشش کی پوچھوں ہاتھ پر کیا ہوا، مٹھائی کیوں نہیں لائے، پر مجھے کل رات یاد آ گئی۔ میرے دل کیا پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش بھی کی، پھر بھی نہیں بلایا، خاموش ہوئی۔ اگر میں غلط ہوئی تو کیا رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ سوچنے لگی۔ میرے ہسبینڈ اچانک کیوں بدل گئے؟ اگر میں رات وہ سب نہ دیکھتی تو نہ جانے یہ میرے ساتھ۔ اس رات کے بعد ہماری آپس میں زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، لیکن میں عجیب سے ہونے لگی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں سارا دن ساری رات بے چین رہتی، میرا دل بھی گھبراتا۔ بس ہاں، میرے ہسبینڈ رات کو دیر سے آنے لگے تھے اور سیدھا اپنی ماں کے روم میں چلے جاتے۔ جس دن میرے ہسبینڈ کمرے میں نہیں آتے تھے، اس دن میری طبیعت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ لوگ مجھ پر کچھ کر رہے ہیں۔ آج وہ کافی رات کو کمرے میں آئے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا چاہتے ہیں مجھ سے، میں بات کروں؟ تو وہ جواب نہیں دیتے۔ سارا دن میری طبیعت خراب رہتی ہے لیکن آپ پوچھتے ہی نہیں۔ آج میں نے کہہ ہی دیا۔ وہ عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بنا کچھ کہے واپس چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ پر گئی تو اس نے کہا کھانا کھا کر چلتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھتے ہی جیسے میں نے سامنے والی ٹیبل پر دیکھا، میری آنکھیں وہیں پتلا گئی۔ میں اٹھی اور وہاں سے نکل آئی۔ میرا دل کر رہا تھا اپنے ہسبینڈ کو گولی مار دوں۔ وہ یہ سب کرتے پھر رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن میری بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں آئی تھی۔ گھر آئی تو میں کمرے میں چلی گئی، سارے کمرے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ مجھے دھوکہ دے رہے تھے، مجھے استعمال کر رہا تھا۔ آج میرے ہسبینڈ کمرے میں آئے، ان کا موڈ پہلے جیسا تھا۔ آج مٹھائی بھی لایا تھا، لیکن کمرے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں، کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے رونے لگی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ کیا بول رہی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کیا حال بنایا ہے کمرے کا؟ یہاں بیٹھو، بتاؤ مجھے۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ مٹھائی میں مجھے کیا ملا کر کھلاتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں سب جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا میرے ہسبینڈ اتنی جلدی مان جائیں گے۔ ایک بار میں بتا دیں گے۔ میں نے غصے سے پوچھا کیوں ملا کر کھلاتے ہیں؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے انہیں گھورا۔ احسان، آپ کی سچائی جان چکی ہوں۔ مجھے اب کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے ایک دم غصے سے کہا۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ میری سچائی تم جانتی ہو؟ تم خود اپنے بارے میں نہیں جانتی۔ اچھا ماننا کیا جانتی ہو، لیکن یہ بتاؤ اپنے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ میں اس طرح پوچھ رہے تھے جیسے میں کچھ جانتی نہیں اپنے بارے میں، یا میری زندگی کا کوئی راز کون سا تھا وہ شخص جس کو آپ رات کو بلاتے تھے؟ مجھے نشہ دینے کے بعد ان دونوں میں کون سی ایسی سٹوری چلتی تھی؟ میرے ہسبینڈ غصے میں آ گئے۔ اور اسی لڑکی کو میں نے آج آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں تھی، اور میں اپنی ماں کے کمرے میں جا کر جادو کرتے ہیں مجھ پر؟ میں نے چلا کر سب پوچھا۔ اور تم جانتی ہو اپنے بارے میں کیا ہو تم؟ تمہارے ماں باپ کیوں نہیں تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں، کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تم ایک بیمار لڑکی، اور وہ کہتے تھے تم نے جلدی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ بھی تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی میری ماں۔ میری زندگی پر انہوں نے تمہیں اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنی حالت دیکھی تھی تم نے؟ اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جسے میں تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آئی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کر کے جاتی تھی۔ اور وہی لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، ایک امید دلا رہی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، میں تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اور یہ روزانہ میری ماں سے میرا جھگڑا ہوتا تھا، وہ کہتی طلاق دے دو، وہ اس بیمار بیوی کو کیوں ساتھ رکھے ہوئے ہو؟ اس سے پہلے تو انہیں
ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تم پاگل ہو، تم نے جلدی مر جانا ہے، تمہیں کوئی بیماری ہے جو کہ دن آخر ہے، اس لیے تمہارے گھر والے تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تم نے مر جانا ہے کیونکہ اس بیماری میں تم ثروت نہیں کر سکو گی، اور اس وجہ سے میری ماں نے تمہاری ماں باپ سے کہا تھا ہم خیال رکھ لیں گے تمہارا۔ اور یہ جادو والی باتیں کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ میرے ہسبینڈ کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس یہ ہوا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرے دل کی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنا اس شخص کو اپنا سب کچھ قربان کر رہی تھی، اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا، جبکہ اسے پتا تھا کہ مجھے کوئی دماغی مسئلہ ہے، میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ میں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، اور اسے مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا مجھے گلے لگایا اور بولا کہ تم پریشان نہیں ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ میں نے سکون سے آنکھیں موند لی اس کے سینے پر۔